السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سب رمضان میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج ہماری پہلی سحری ہے اور کل ہمارا پہلا روزہ۔ میری طرف سے رمضان کی بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور آپ کے اپنوں کو، آپ کے گھر والوں کو رمضان میں کے صدقے میں بہت ساری خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ ہم سب کی دعاؤں کو خوب قبول فرمائے اور اپنی رحمتیں ہم سب پر نازل کرے۔ سب کے لیے دعا کرے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرے۔ کسی سے کوئی دشمنی نہ رکھے، اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرے، کسی سے کوئی دشمنی نہ رکھے، سب کو معاف کر دے۔ کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی کینہ نہ رکھیں، کسی کے لیے کوئی دشمنی اپنے دل میں نہ رکھے، سب کو معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرے، صدقہ دے، خیرات دے۔ اگر آپ صدقہ نہ دے سکیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ افطار کروائے، جتنا آپ سے ہو سکے، جتنا آپ کی حیثیت ہو۔ اس رمضان جتنا ہو سکتا ہے ثواب کمانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب اس رمضان کوشش کریں کہ ہم سب اس رمضان کا جتنا ہو سکتا ہے، اس پاک مہینے کا جتنا زیادہ سے زیادہ ہم فائدہ اٹھائیں، جتنا ہو سکتا ہے ہم عبادت میں وقت گزاریں۔ ہم فالتو چیزوں میں ڈرامہ دیکھ کے، موبائل چلا کے وقت نہ کاٹے۔ روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم بھوکا رہنا۔ روزہ رکھنے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ تو آپ سب جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ گناہوں سے پرہیز کیجیے اور جتنا وقت عبادت میں گزاریے گا اتنا بہتر ہوگا۔ تو آپ سب کے لیے میں رمضان کے لیے ایک چیلنج لا رہی ہوں۔ جس طرح سے جیسے میں عبادت کرتی ہوں، جیسے جو پڑھتی ہوں، اس طرح سے میں آپ کو شیئر کروں گی کہ آپ سب کس طرح سے زیادہ عبادت کر سکتے ہیں، کس طرح سے چھوٹی چھوٹی دعاؤں کی وجہ سے آپ بڑے بڑے ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس رمضان تو ہر عبادت کا ثواب بہت بڑھا دیا جاتا ہے، تو جتنا ہو سکتا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے اور اس رمضان ہم سب کو اپنے مغفرت کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے دو لوگ ہیں ایسے خواتین کی میں بات کر رہی ہوں، جیسے ایک خواتین ہیں جو روزہ نہیں رکھ پا رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ روزہ نہیں رکھ پا رہی ہیں ان ریزن کی وجہ سے کہ ہاں وہ روزہ رکھنے کی حالت میں نہیں ہے، وہ حیض سے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ کہتی ہیں یا وہ سوچتے ہیں کہ ہم اس حالت میں بھی عبادت کریں، عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہمیں سب سے پہلے دعا ڈائری بنانی ہے کہ ہمیں اس رمضان کتنا کیا پڑھنا ہے، اور ہر روز میں آپ کو بتاؤں گی اتنا پڑھیں، اور آپ کو پوری ایمانداری سے اپنے آپ کو وہ چیلنج دینا ہے کہ ہاں جتنا بتایا گیا ہے اتنا ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تو ہم سب نے، تو وہ عورتیں جو روزہ نہیں رکھ پا رہی ہیں، ناپاکی کی حالت میں ہیں، تو وہ کس طرح سے عبادت کریں۔ میں پہلے بتا دوں کہ آپ اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی ہیں، قرآن شریف چھو نہیں سکتے، پر آپ ذکر اذکار کر سکتی ہیں۔ آپ کا بہت زیادہ دل چاہ رہا ہے کہ ہاں آپ کوئی سورہ یا کچھ بھی پڑھیں، تو آپ موبائل میں نکال کے پڑھ سکتے ہیں، سورہ یاسین یا کوئی بھی سورہ۔ تو آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ جو عورتیں روزہ نہیں رکھ پا رہی، ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو، میں ایسا کرتی ہوں، یہ چیلنج دیا ہے کہ ہم اس پورے رمضان 1,00,000 بار درود شریف اور 1,00,000 بار استغفار پڑھیں گے۔ تو اس کو ہم پورے مہینے میں کیسے پورا کر سکتے ہیں، میں ویسے آپ کو بتاؤں گی روز کتنا پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ جو پہلے روزہ نہیں رکھ سکتی، ان کے لیے آپ کو میں یہاں بتا رہی ہوں، درود شریف 5,000 بار یا 10,000 بار۔ اگر آپ اس حالت میں قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، آپ کے پاس زیادہ وقت ہے،
تو آپ اس ٹائم پہ زیادہ سے زیادہ پڑھیے کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ ہو. استغفار 10,000 بار پڑھیے. لا حول ولا قوت الا باللہ 100 بار. کلمہ توحید 100 بار. کوئی بھی سورہ جو آپ کو یاد ہے، ہر روز ایک نیا سورہ، چاروں کل میں سے چاروں کل 100 بار پڑھ لے، یا کوئی ایسا سورہ وہ ایک انا انزلنا پڑھ لے 100 بار روزانہ. یہ ہو گیا. اور وہ جو روزہ رکھ رہی ہیں وہ عبادت کیسے کریں؟ تو آپ کو آج سب سے پہلے تہجد کی نماز پڑھنی ہے اور اس کا وظیفہ کرنا ہے. اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گی. پھر آپ کو صلاۃ الحاجت 2 رکعت پڑھنی ہے دن میں یا 4 رکعت. آپ کو یہ نیت کرنی ہے کہ میں اس پورے مہینے میں 200 صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھوں گی، 200 صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھوں گی، اور شکرانہ نفل جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم پڑھیں گے. تو اسی طرح سے آپ روز 2 رکعت 4 رکعت جتنا آپ سے ہو سکے آپ پڑھیے. آپ درود شریف 7,000 پر پڑھیں فرسٹ روزے والے دن. یہ والی دعا آپ کو 100 بار پڑھنی ہے. کلمہ طیب 100 بار پڑھنا ہے. 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ 100 بار پڑھنا ہے. صبح اور شام کا اذکار کرنا ہے جو میں آپ کو بتا دوں گی. قرآن شریف آپ کو کم از کم 1 پارہ پڑھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیے، پر کم از کم 1 پارہ 2 پارہ 1.5 پارہ آپ ضرور پڑھیں. آپ کو صلاۃ الحاجت صلاۃ التوبہ کی نمازیں پڑھنی ہے، استغفار کرنا ہے، یہ سب آپ کو پڑھنا ہے. آپ کو ہر فرض نماز کے بعد پنج گنج قادری پڑھنی ہے. وہ یہ ہے، ہر نماز کے بعد 100 بار جیسے بتایا گیا ویسے آپ پڑھیں. آپ صبح فجر کی نماز کے بعد فجر کا نماز پڑھیں، اس کے بعد پھر کچھ دیر عبادت کریں، اور پھر جب سورج نکل آئے روشنی ہو جائے تو آپ اشراق کی 4 رکعت نماز ادا کریں. آپ مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی نماز پڑھیں 6 رکعت. یہ مہینہ ہے جس میں آپ یہ سب نمازیں پڑھ سکتے ہیں. یہی وہ وقت ہے جس میں آپ یہ سب نمازیں یہ عبادتیں کر سکتی ہیں. تو یہ سب جو میں بتایا میں نے آپ کو یہ سب پڑھیے. انشاءاللہ دوسرے دن کا ویڈیو پھر آئے گا، اس میں بھی کیسے کیسے ہمیں پڑھنا ہے آپ پڑھیے. تو اب میں بتاتی ہوں تہجد کا وظیفہ. تہجد کا وظیفہ آپ کو کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو 100 بار یا 200 بار یا کم سے کم 50 بار جتنا آپ، یا آپ 200 سے زیادہ بار بھی پڑھ سکتی جتنا آپ کا دل جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکتا ہے اپنی مغفرت کے لیے، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے، اپنے رزق کے لیے، تمام چیزوں کے لیے دعا کرنی ہے. تو آپ سب جیسے بتایا گیا ویسے کریے. آگے بھی اور بھی چھوٹی چھوٹی دعائیں چینج ہوتی جائے گی، ہر روز ایک نیا دعا یا ہر چیزیں بدلیں گی. باقی استغفار درود شریف یہ وغیرہ جو آپ ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کیجیے. آپ پڑھیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے. آپ چیریٹی کریں، صدقہ کریں، جتنا ہو سکتا ہے آپ دیں لوگوں کو. ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.